سعی کی شرطیں کیا بیان کی گئی ہے؟ جو حج کے اندر سعی وغیرہ کی جاتی ہے اس کے شرائط کیا ہے؟ صحیح ہونے کی 5 شرط فقہ نے نقل کی ہے۔ پہلے بذات خود سعی کرنا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بذات خود سعی کرے، چاہے کسی سواری پر سوار ہو کر کرے یا کسی کے سہارے سے ہو، اس میں نیابت نہیں چلتی ہے۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے وَأَمَّا شَرَائِطُ فَخَمْسَةٌ الْأَوَّلُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ۔ غنیۃ الناسک صفحہ 131، ملا علی قاری مناسک ملا علی قاری صفحہ 174۔ دوسری، سعی کے اکثر چکروں کا پورا کرنا۔ دوسری شرط یہ فقہ نے نقل کی ہے کہ سعی کے 7 چکروں میں سے کم از کم 4 چکر کو پورا کیا جائے۔ لہذا اگر کسی نے 4 چکر سے کم کیے تو گویا کہ اس نے کوئی سعی ہی نہیں کی ہے۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے الثانی اتیان اکثرہ فلو سعی اقلہ فکأنہ لم یسمع۔ غنیۃ الناسک صفحہ 132، مناسک ملا علی قاری صفحہ 178۔ تیسری صورت، سعی سے پہلے احرام باندھنا۔ تیسری صورتحال جو یہ ہے کہ سعی سے پہلے احرام کا باندھنا۔ تیسری شرط یہ فقہ نے نقل کی ہے کہ سعی سے پہلے احرام باندھا ہو، البتہ سعی کرتے وقت احرام کی حالت ہو یا نہ ہو، اس سلسلے میں فقہ نے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اگر وقوف عرفہ سے پہلے حج کے لیے سعی کر رہا ہے تو حالت احرام میں سعی کرنا یہ شرط ہے، اور اگر حلق کے بعد سعی کرے گا تو احرام اس صورت میں شرط نہیں، بلکہ بلا احرام ہی طواف و سعی کرنا، اس کو فقہ نے افضل قرار دیا۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے الثالث تقدیم الاحرام علیہ واما بقاء الاحرام حالت السعی۔ اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 132، مناسک ملا علی قاری صفحہ 174 پر نقل کیا ہے۔ چوتھی صورت، معتبر طواف کے بعد سعی کرنا۔ چوتھی شرط یہ فقہ نے نقل کی ہے کہ معتد بہ یعنی کم از کم طواف کے 4 چکر لگانے کے بعد سعی کرے، چاہے وہ طواف حدث یا جنابت کی حالت میں ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے الرابع کونہ بعد طواف معتد بہ وهو ان يكون 4 اشواط فاکثر سواء طافه طاہرا او محدثا او جنبا فهو من شرائط صحة السعی۔ غنیۃ الناسک صفحہ 132 والبحث فی مناسک ملا علی قاری صفحہ 177 پر اس کو نقل کیا ہے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ وقت کا ہونا۔ پانچویں شرط فقہ نے یہ نقل کی ہے کہ اگر یہ سعی حج کی ہے تو سعی کا وقت یعنی اشہر حج کا شروع ہو جانا، لہذا اشہر حج سے پہلے سعی کی اشہر حج سے پہلے حج کی سعی، یہ فقہ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ البتہ حج کی سعی اشہر حج کے بعد بھی ہو سکتی ہے، گو کہ وہ بلا عذر مکروہ فقہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے الخامس والوقت لسعی الحج وهو اشہر الحج والشرط دخوله لا لبقائه۔ مناسک غنیۃ الناسک صفحہ 132، مناسک ملا علی قاری صفحہ 178۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر فقہ نے شرائط سعی میں 6 باتوں کو ذکر فرمایا، جن میں مذکورہ 5 بالا باتوں کا جو ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ تو ہے ہی۔ علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ سعی کے شوط کی ابتدا صفا سے اور انتہا مروہ پر کی جائے، اور اگر کسی نے مروہ سے سعی شروع کی تو پہلا شوط معتبر نہیں شمار کیا جائے گا، پہلا چکر جو ہے یہ معتبر نہیں ہو۔ لیکن صاحب غنیۃ الناسک کی تحقیق اس سلسلے میں یہ ہے کہ ابتدا بالصفا کے بعد شرائط میں ذکر نہیں بلکہ واجبات سعی میں شامل ہے، اس لیے ہم نے اسے شرائط میں ذکر نہ کر کے واجبات کے ذکر میں اس صورتحال کو شمار کرایا ہے۔ غنیۃ الناسک کے اندر ہے قال فی الغنیہ والصحیح انہ من واجبات السعی فلو بدأ بالمروۃ یصح ادا ذالک الشوط۔ اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 132 پر اس کو نقل کیا ہے۔ کتاب المسائل اس کی تیسری جلد صفحہ
64 اور صفحہ نمبر 265 پر اس کو نقل کیا ہے۔ عنوان ہے سعی کی شرطیں۔